ہے آپ بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ موضوع الدرس التوسل بالاعمال الصالحة وبيان حد السرقة، سورة المائدة، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم۔ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم۔ الحمدللہ کہ سورۃ المائدہ میں سب سے پہلے ہم نے قصہ ابن آدم کے بارے میں پڑھا۔ اللہ نے حکم فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، پیغمبر آپ ان کو پڑھ کے سنائیں آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ، سچا قصہ جو حق ہے، سچ ہے۔ اذ قربا قربانا، جب انہوں نے اللہ کے لیے خیرات پیش کی، فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، ایک کی خیرات منظور ہوئی اور دوسرے کی نامنظور۔ جس کی خیرات منظور نہ ہوئی قال لأقتلنک، اس نے کہا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا۔ قال انما يتقبل الله من المتقين، حابیل جس کی قربانی قبول ہوئی، اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں لیکن ان سے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تم ہاتھ بڑھا کے مجھے قتل کرنا چاہو گے لیکن میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ یاد رکھیں کہ زیادتی کا جواب دینا تو جائز ہے، اگر کوئی آدمی آپ کو اعتدا کرتا ہے آپ بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن یہ کمال ہے، عظیمت ہے کہ بھئی تم اگر بڑھاؤ ہاتھ میں نہیں بڑھاؤں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہوں جو دونوں جہاں کے رب ہیں۔ انی ارید ان تبوء باثمی واثمک فتکون من اصحاب النار، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا گناہ جو تم قتل کرو گے اور تمہارے گناہ سب تم پر ہوں، فتکون من اصحاب النار، تاکہ تو ہو جہنمی۔ وذالک جزاء الظالمین، اسی طرح ظلم کرنے والوں کی سزا اللہ نے مقرر فرمائی ہے جہنم۔ فطوعت له نفسه، اس کو اپنے دل کی بات جو تھی اس نے اس کو قائل کر لیا، تابع کر لیا۔ قتل اخی، اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بارے میں۔ فقتلہ، بس قتل کر دیا۔ فاصبح من الخاسرین، اب قتل کرنے کے بعد اب ہو گیا ترٹے والوں میں، اب پریشان ہے کہ اس کو لاش کو دفن کیسے کروں۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پرندہ یعنی کوا بھیجا کہ انہوں نے گڑھا کھودا اور کوے کو اس میں رکھ کے اوپر مٹی ڈالی تاکہ اس کو بدبخت کو تعلیم ہو کہ
لاش کیسے چھپائی جاتی ہے۔ اور اسی سے علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ مردوں کو دفن کرنا جو ہے یہی سب سے پہلا طریقہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر آج تک۔ باقی یہ جو لوگوں نے طریقے بنائے ہیں، کوئی جلا دیتے ہیں جیسے ہندو جلا دیتے ہیں، اور کوئی لوگ جو ہیں ان کو اسی طرح رکھ دیتے ہیں کسی کولڈ اسٹوریج میں، یا بعض لوگ جو ہیں ان کو اسی طرح سوٹ پہنا کے کھڑا کر دیتے ہیں، سارے طریقے غلط ہیں۔ اصل طریقہ وہی ہے جو دفن کا طریقہ ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ آپ کے زمانے میں بھی قبر جو ہے دو قسم کی ہوتی تھی۔ ایک قبر تو ہوتی تھی کہ ایسے کھود کے زمین اس میں مردے کو رکھ دیا جائے، اور ایک قبر ہوتی تھی کہ زمین کھود کے پھر دیوار کے اندر اس میت کی جگہ بنا کے اس کو اس کے اندر رکھا جائے۔ تو یہ دو طریقے ہیں اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ آلہ وصحبہ وسلم کے زمانے میں بھی۔ اور دراصل یہی جو طریقہ ہے نا اللہ کو بھی منظور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، تو اس کی ابتدا بھی مٹی ہے اور انتہا بھی مٹی ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا ہے اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور قیامت میں اسی سے تمہیں اٹھائیں گے۔ تو آگ کی تو کوئی مناسبت نہیں ہے نا بندے کے ساتھ، بندے کی مناسبت مٹی کے ساتھ ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے حکم دے کے اکرام بتلایا کہ مومن کی زندگی میں بھی اس کی عزت ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کی عزت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مر جائے تو اس کو سڑک پہ پھینک دو اور کیڑے مکوڑے کھا جائیں۔ فبعث اللہ غرابا یبعث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اللہ نے بھیجا ایک کوے کو، اس نے زمین کھودی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے کوے کو دفن کیا تاکہ اس کو بتلائیں کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی، کہنے لگا ہے کاش میں کتنا عاجز ہوں، کتنا نکما ہوں کہ مجھے کوے کے برابر بھی عقل نہیں آئی کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ فاصبح من النادمین، اب ہوا وہ افسوس کرنے والوں میں۔ لیکن یاد رکھو یہ ندامت بمانے توبہ نہیں ہے، ورنہ ندامت جو ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے گناہ پہ نادم ہو تو توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، لیکن صرف ایسے احساس ہونا اور اس کے بعد اپنے اسی فعل پہ قائم رہنا یہ ندامت نہیں ہوتی۔ ندامت کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ اپنی غلطی کا احساس ہو اور اس کے بعد توبہ ہو اور اس کے بعد پھر اپنے اعمال کی اصلاح کرے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ چونکہ یہ قتل جاری ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں، من اجل ذلک كتبنا علی بنی اسرائیل، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل پہ یہ حکم بتلایا جاری کیا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جو آدمی کسی انسان کو بغیر کسی گناہ کے بغیر بدلے کے قتل کرے یا زمین میں فساد پھیلانے کے لیے قتل کرے، اس کو قتل کیا اس کو قتل کیا، تو اس کا جرم ایسے ہے جیسے وہ انسانیت کا قاتل ہے کہ اس نے قتل کی ابتدا کی تو پھر ہوتے رہیں گے، جیسے قابیل نے قتل کی ابتدا باندھی، اس سے پہلے تو کوئی قتل نہیں تھا۔ تو اس لیے فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها، اور جس نے قتل نہ کیا کسی کی زندگی بچائی تو گویا اس نے انسانیت کو بچا لیا ہے۔ تو ایک آدمی کا قتل پورے عالم انسان کا قتل ہے اور ایک آدمی کا بچانا جو ہے وہ انسانیت کا بچانا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق آئے ان کے پاس ہمارے پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر، ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی اکثریت جو تھی وہ زمین میں فساد کرنے والوں میں پیدا ہوئی۔ اب اللہ نے زمین میں فساد کرنا، ڈاکہ ڈالنا، ظلم کرنا، قتل کرنا، مال لوٹنا، اس کی سزا بیان کی۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
ان لوگوں کی سزا جو اللہ اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں. کیا مانا؟ یحاربون اولیاء اللہ، اللہ کے دوستوں سے جنگ کرتے ہیں، ایمان والوں سے جنگ کرتے ہیں. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یعنی ڈاکے ڈالتے ہیں. تو ان کو کیا سزا ملے گی؟ فرمایا ان یقتلوا، یا تو ان کو قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو پھانسی دی جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے، او ینفوا من الارض، یا ان کو ملک سے ملک بدل کر دیا جائے. اصل بات یہ ہے کہ چونکہ جرائم مختلف ہوتے ہیں نا، اگر اس نے قتل کیا ہے تو قتل ہوگا، قتل کیا مال بھی لوٹا ہے تو پھانسی چڑھیں گے، اگر صرف مال لوٹا ہے تو ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، اگر مال بھی نہیں لوٹا، قتل بھی، دہشت پھیلائی ہے تو اس کی بھی سزا ہے کہ ایسے لوگوں کو ملک بدل کر دیا جائے. تو جیسے آپ دیکھیں نا انگریزی قانون میں بھی ہوتا تھا کہ سزا عبور دریائے شور، کہ اس کو اس ملک سے نکال کے دریائے شور کے دوسری طرف بھیج دیا جائے، وہ بھی ملک سے نکال دیتے تھے. جیسے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جب انگریزوں کی بغاوت کی، انگریزوں کے خلاف، انہوں نے ان کو بھی مالٹا میں بھیجا تھا سزا کے لیے. تو انہوں نے بھی یہ چیزیں جو ہے نا ادھر سے لی ہیں اور سمجھی ہیں. اور امام صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ دوسرے ملک میں بھیجنے کے بجائے جیل میں ڈال دیا جائے، کیونکہ اگر کسی دوسرے ملک میں بھیجیں گے، اسلامی ملک میں، تو وہاں بھی تو فساد کرے گا نا، تو اس لیے بہتر ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ سزائیں ان کے لیے رسوائی ہے، رسوائی بھی ہے، عذاب بھی ہے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. تو وہاں رسوائی بھی ہوگی، عذاب بھی ہوگا. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فان فاعلموا ان اللہ غفور رحیم. ہاں، اگر وہ ڈاکوؤں کا گروہ جو ہے پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لیں، یعنی حکومت نے ان کو پکڑا نہیں، انہوں نے خود ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے خود توبہ کر لی، تو اب ان کو سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے بھی ہیں اور مہربان بھی ہیں. اور انہی قوانین پہ آج بھی عمل ہوتا ہے کہ جی عام معافی کا اعلان کر دو، تو حکومت اعلان کر دیتی ہے کہ جن لوگوں نے ایسی حرکات کی ہیں ان کو معافی دی جاتی ہے، ان کو سزا نہیں ملے گی، تو وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں. تو اسلام نے بھی یہ اجازت دی. تو یہ ساری باتیں الحمدللہ ہم پڑھ چکے. اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو. پہلے تھا نا وہ زمین میں فساد، جو زمین میں فساد کرے گا، قتل کرے گا، ڈاکے مارے گا، تو وہ کون سا ڈرنے والا آدمی تو کسی کو تھپڑ بھی نہیں مارتا. تو اصل بات یہ ہے کہ تقویٰ، اللہ تعالیٰ صرف جرائم کی سزا نہیں دیتے، یاد رکھو اصلاح بھی کرتے ہیں کہ اس بندے کی اصلاح کیسے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں اس ملک میں بھی جو جیل خانے ہیں ان پہ لکھا ہوتا ہے اصلاحیہ، کہ بھی اس کو اس لیے قید کیا گیا کہ اس کی اصلاح کی جائے. یہ مجرم جو ہے اس کی اصلاح، تو اندر ان کو قرآن پڑھاتے ہیں، درس ہوتا ہے، جمعہ ہوتا ہے، نمازیں ہوتی ہیں، جماعتیں ہوتی ہیں، تاکہ اس کی اصلاح ہو، اس کی تربیت، اور وہ ٹھیک ہو جائے. نکلنے کے بعد وہ ایک صالح انسان بن کے نکلے، نہ کہ مجرم بن کے نکلے. لیکن جو انگریز کی قانون کی جیلیں ہیں ان میں تو آدمی ڈاکو بن کے نکلتے ہیں، قاتل بن کے نکلتے ہیں، پہلے سے بھی زیادہ نعوذ باللہ و جرائم کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ پہلا سبق یہ دیتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کے تعلق کے لیے کوشش کرو. تعلق کو حاصل کرنے کے لیے کیسے، یاد رکھیں اس کا بھی آگے ذکر ہے. تو لفظ وسیلہ جو ہے نا، یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے سین کے ساتھ وسیلہ، یہ مصدر ہے وصل کی، اور ایک ہوتا ہے وسیلہ صاد کے ساتھ.
وصل سواد کے ساتھ بھی مانا ہے ملانا، کہ جی فلاں آدمی فلاں سے ملا، یا آپ کا خط مجھے موصول ہوا، یعنی مجھے مل گیا. تو وصل جو ہے سواد سے اس کا معنی ملانا ہے. اسی لیے اور ایک لفظ ہے وصل، یاد رکھو دونوں میں فرق، ایک سواد کے ساتھ ہے اور ایک جو ہے اپنا سین کے ساتھ. یہ کہتے ہیں نا جی اچھا جی اپنا فلاں آدمی کی فلاں سے وصل ہو گیا، جڑ گیا. اچھا اسی طرح حدیث میں بھی حکم ہے کہ اپنے صلہ رحمی کرو، تصلوا رحمکم، رشتہ داری کو گانٹھو، جوڑو، توڑو نہیں. اللہ نے حکم دیا صل من قطعک، جو تم کو توڑنا چاہتا ہے تم اسے جوڑنا چاہو، کوشش کرو. احسن لمن اساء الیک، تم اس پہ احسان کرو جو تم پہ ظلم کرے. واعف عمن ظلمک، اور جو تم پہ ظلم کرے معاف کر دو. اور سین کے ساتھ جو ہے اس کا معنی بھی ملانا ہے، لیکن اس کے اندر معنی ہوتا ہے کہ رغبت محبت کے ساتھ ملانا. وہ جو سواد کے ساتھ ہے وہ تو مطلق ملانا ہے نا، چاہے اس میں محبت ہو رغبت ہو نہ ہو، ملے تو مسل ہو گیا. لیکن وسیلے کا سین کے ساتھ ہو تو معنی ہوتا ہے رغبت و محبت کے ساتھ ملانا. تو اب یاد رکھیں کہ یہاں وسیلہ سے کیا مراد ہے. علماء نے فرمایا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم ایسے اعمال اختیار کرو جو تمہیں اللہ سے ملانے والے. نماز ہے تو صلۃ بین العبد و بین الرب، یہ بندے کو رب سے ملانے والی. حضور نے فرمایا کہ نماز کیا ہے؟ صلۃ، یہ صلہ ہے بین العبد و بین الرب، بندے اور رب کے درمیان میں ملانے والی چیز. اسی طرح اعمال صالحہ ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، صدقات ہے، یہ سب چیزیں آدمی کو اللہ سے ملانے والی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ بندہ میرا تقرب ڈھونڈتا ہے، اتنی عبادت کرتا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، راتوں کو جاگ رہا ہے، دن میں روزہ ہے، اتنے قریب آ جاتا ہے حتیٰ کنت سمعہ الذی یسمع. اللہ فرماتے ہیں گویا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں. کیا معنی؟ یعنی وہ وہی بات سنتا ہے جو میں چاہتا ہوں، وہ وہی چیزیں دیکھنا چاہتا ہے جو میں دیکھنے کی اجازت دیتا ہوں. جیسے کہ ایک اللہ کے ولی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کبھی بھی ساتھیوں نے یعنی یہ نہیں دیکھا کہ کسی بات پہ پریشان ہو. دیکھا نا انسان ہے، دکھ ہے، سکھ ہے، تکلیف ہے، پریشان تو ہوتا ہے. یہ طبیعی بات ہے نا، فطری بات ہے کہ اچھی بات پہ خوشی ہوتی ہے اور کوئی بری بات ہو تو آدمی کو غم ہوتا ہے. تو ان نے ایک دن شاگردوں نے مریدوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو تو ہم دیکھتے ہیں غم کی بات ہے تو آپ اسی طرح ہیں اور خوشی کی بات ہے تو اسی طرح ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی دنیا میں کوئی کام میری مرضی کے خلاف ہوتا ہی نہیں. جب میری مرضی کے خلاف نہیں ہوتا ہے تو ہم کیوں پریشان ہوں. یہی باتیں ہوتی ہیں نا، لوگ نعوذ باللہ پھر بزرگوں کو ایسے لفظ کہہ دیتے ہیں کہ جو ان کے شان کے زیبا نہیں ہوتے. ہر علم کو سمجھنے کے لیے اس کی ضرورت ہے. اب نحو کا کوئی قاعدہ ہو تو کوئی نحو ہی سمجھائے گا، صرف کا قاعدہ ہو صرف ہی سمجھائے گا، قرات کا مسئلہ ہو تو قاری سمجھائے گا، فقہ کا مسئلہ ہو تو فقیہ سمجھائے گا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ جتنے تصوف کے علوم ہیں اگر آدمی نے نہیں پڑھے ہیں تو اس میں بات ہی نہ کرے، یا پھر ان لوگوں سے پوچھے جو اس کو سمجھتے ہیں. تو اب وہ شاگرد بھی حیران لگا، حضرت ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے کہ آپ کی مرضی سے ہوتا ہے؟
اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم نہیں چاہتے ہو مگر وہ جو اللہ چاہتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں میری فرمایا بھائی جب ہم نے اپنی مرضی کو مٹا دیا، اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا، تو جو کچھ ہے کوئی ہماری مرضی سے ہی ہو رہا ہے، ہماری مرضی تو فنا ہو گئی۔ ہم نے تو اپنی مرضی کو ختم کر دیا کہ یا اللہ جو تیری مرضی میں راضی، جو تیری رضا میں راضی، جو تیری قضا میں راضی۔ تو جب اللہ کی رضا کے ہم تابع ہو گئے، ہماری مرضی رہی ہی نہیں، تو اب جا کے کسی طرح ان کو بات سمجھ آئی کہ بزرگوں کے کہنے میں کیا کیا راز ہوتے ہیں جو عام آدمی جو ہے اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اشارات ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے عرش شریف ایک تاریخی مقام ہے، وہاں بڑے اولیاء اللہ دفن ہیں، بڑے بڑے بزرگ دفن ہیں، تقریباً حضرت بخاری کا مزار بھی وہی ہے، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے اولیاء دفن ہیں۔ ایک حضرت بخاری جو تھے نا جی رحمت اللہ علیہ، جلال الدین بخاری، وہ پہلے آئے ہوئے تھے تو بعد میں آئے حضرت محبوب۔ تو بزرگوں کا قاعدہ ہے، انہوں نے اپنے خلیفے کو بھیجا کہ حضرت کی خدمت میں جا کے کہو کہ فقیر بھی کسی جگہ رہنا چاہتا ہے آپ کے شہر میں، اجازت ہو تو میں رہ جاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرے حضرت کو سلام کہیں اور ایک دودھ کا بھرا ہوا پیالہ بھی بھیجا۔ تو جو مرید تھے، خلیفے تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ حضرت نے ہدیہ بھیجا ہے آپ کو دودھ۔ تو جب وہ پیارا پہنچا تو حضرت مسکرائے اور فرمایا بھائی یہ دیکھو سامنے یہ پھول کی پتا مرجے لگی ہے، اس سے ایک پھول توڑ کے لے آؤ۔ وہ گلاب کا پھول لگا ہوئے تھے، وہ توڑ کے لے آؤ۔ انہوں نے اس کی ایک پتی کو اس دودھ کے اوپر رکھا، کہا حضرت کی خدمت میں پھر لے آؤ۔ اب میرے جیسے مولوی ان باتوں کو کیا سمجھے، ہم تو خشک مولوی ہوتے ہیں نا، کچھ کتابیں پڑھ پڑھ کے مزید بھی دماغ خشک ہو جاتا ہے۔ اب وہ غریبے بھی میری طرح پریشان، ادھر جاتے ہیں وہ دودھ بیچ دیتے ہیں، ادھر جاتے ہیں پھول اوپر آ کے واپس بیچ دیتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے، مذاق ہو رہی ہے۔ جب وہ واپس گیا تو حضرت نے وہ پیالہ بما دودھ اور بما پھول کے قبول فرما لیا، واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا بھائی الحمدللہ ہمیں اجازت مل گئی۔ انہوں نے کہا حضرت کیا مطلب تھا؟ انہوں نے کہا جب میں نے پہلے اجازت مانگی تو حضرت نے دودھ کا بھرا ہوا پیالہ بھیجا کہ یہاں اللہ والوں سے ارشاد بھرا ہوا ہے، تمہاری جگہ نہیں ہے، کوئی اور جگہ ڈھونڈو۔ میں نے پھول کی پتی اوپر رکھ کے بھیجی کہ حضرت اللہ نے مجھے بھی اتنا علم دیا، میں ان سب کے اوپر چھا جاؤں گا۔ تو حضرت میں اچھا قبول ہے کر رہو۔ تو یہ اشارات ہم کہاں سمجھتے ہیں؟ اس لیے جو بات جس فن کی ہو نا اس عالم سے پوچھا کرے، یہ ضروری بات۔ اب قرآن کی بات ہے تو کسی مفسر سے پوچھو۔ اب لوہار کا کیا کام ہے کہ قرآن کی تفسیر بیان کرے؟ ڈاکٹر کا کیا کام ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر بیان کرے؟ تو یہ قاعدہ ہوتا ہے اور بزرگوں کے اشارات ہوتے ہیں۔ حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے ولی اللہ بھی تھے، مجاہد بھی تھے، جن نے انگریز کے خلاف جہاد کی۔ دین پوری شریف کا یہ مرکز تھا، یہیں بیٹھ کے انگریزوں کے خلاف سارے منصوبے مرتب ہوتے تھے، یہیں حضرت سندھی آتے تھے، بڑے بڑے لوگ آتے تھے، باقاعدہ جہاد کیا انہوں نے انگریزوں کے خلاف۔ تو ایک دن ان کے جو صاحبزادے تھے میاں ظہیر الحق صاحب، بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، میں نے بھی زیارت کی ہے، بہت ہی پڑھے لکھے اور بالکل فقیر، کھدر کے کپڑے پہنتے تھے، ایک چھوٹی سی دکان تھی، 5-6 دوائیں رکھی ہوتی تھی،
وہ حکمت کا کام کرتے تھے، 2 4 5 روپے مل جاتے بس۔ تو وہ جا رہے تھے تھانہ بھون حضرت تھانوی کو ملنے کے لیے، تو حضرت نے 2 مسواک دے دی کہ حضرت کو میرا تحفہ دے دیں۔ حضرت تھانوی کی خدمت میں جب وہ مسواک پہنچے تو حضرت نے بڑی محبت سے قبول کیے اور مسکرا کے رکھ دیے، اور جو وہاں بیٹھے تھے طالب اور مریدین، ان سے پوچھا کہ بھی پتہ ہے کہ حضرت نے یہ مسواک کیوں بھیجے ہیں؟ کوئی اور چیز بھی تو بھیج سکتے تھے نا۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی انہوں نے نصیحت کی ہے کہ کچھ مستحبات کی تم اس میں کچھ سستی کر رہے ہو، مستحبات کو نہ چھوڑا کرو، انہوں نے تنبیہ کی ہے۔ اب یہ باتیں تو وہ سمجھتے تھے نا جو اس کام کو جانتے تھے، منطق کو جانتے تھے، آپ یا میں نے کیا سمجھنا ہے۔ اب سمجھیں وسیلہ یا وسیلہ، اللہ کے ساتھ وسیلہ پکڑنا کیا مانا؟ ایسے اعمال کرنا جس سے قرب خداوندی نصیب ہو جائے، یہ ہے وسیلہ۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ وسیلہ جو ہے وہ ایک مقام ہے جنت میں، جو جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس کا نام بھی وسیلہ ہے۔ کیوں؟ اعمال ایسے کیے کہ اللہ کے سب سے اونچا اپنے قریب مقام دے دیا نا۔ اسی لیے حضور پاک نے ہمیں سمجھایا کہ اذا اذن المؤذن فقولوا کما یقول المؤذن، کہ جب مؤذن اذان دے تم اسی طرح کہو جیسے وہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ۔ اللہ جب وہ کہے نا حی علی الصلاۃ، کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب وہ کہے الصلاۃ خیر من النوم، تم کہو الصلاۃ خیر من النوم۔ اور ایک روایت میں ہے کہ صدقت وبررت ودعوت الی الحق، اور حضور نے فرمایا کہ جب وہ اذان ختم کر دے اللہ اکبر لا الہ الا، تو تم بھی کہو نا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا۔ حضور نے فرمایا کہ تم میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے وہ سب سے اونچا مقام جو ہے وہ عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم میرے لیے دعا کرو گے تو میں بھی تمہاری شفاعت کروں۔ تو ایک اس کا مقام، اس کا نام بھی وسیلہ یاد رکھیں۔ اچھا، ایک ہوتا ہے کہ جی کسی بندے کا وسیلہ پکڑنا، بات کو سمجھیں تو اگر وہ اللہ والے زندہ ہیں، کوئی بزرگ ہے، کوئی عالم ہے، اس سے آدمی جا کے کہے کہ جی ہمارے لیے دعا کرو، اس قسم کا وسیلے پکڑنے میں کوئی اختلاف نہیں۔ کسی اللہ والے کی خدمت میں جا کے، کسی عالم کی خدمت میں، کسی بزرگ کی حضرت میرے لیے دعا کرتے ہیں فلاں مسئلے میں، یہ وسیلہ پکڑنا زندہ کا، موجود کا کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح صحیح حدیث میں ہے کہ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑی، بارشیں بند ہو گئیں، تو حضرت استسقاء کے لیے نکلے تو حضور کے چچا حضرت عباس کو ساتھ لے گئے، تو ساتھ یہ بھی دعا کی کہ اللہم انا کنا نتوسل بنبیک محمد، کہ ہم تو حضور کا وسیلہ پکڑتے تھے جب آپ زندہ تھے، موجود تھے، حضور سے کہتے، حضور دعا کرتے، کام ہو جاتا۔ اللہ اب جو ہے حضور تو وفات فرما گئے ہیں، نتوسل بام نبیک، ہم حضور کے چاچا کو لائے ہیں بطور وسیلہ کے۔ اس سے علماء نے فرمایا کہ اگر موت کے بعد حضور کا وسیلہ جائز ہوتا تو حضرت عباس کو لانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟
تو کہتے تھے حضور کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، اب ہم حضرت عباس کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں. تو یہ بھی وسیلہ. اچھا، اسی طرح بعض یہ ہوتا ہے کہ اعمال صالحہ کا وسیلہ پکڑنا. کیا بنا؟ کوئی اچھا کام کیا ہے کہ جیسے 3 ساتھی جو تھے، صحیح حدیث ہے، غار کے اندر بارش ہو رہی تھی، بیچارے غار کے اندر چلے گئے. اللہ کی شان ہے کہ آندھی اتنی تیز تھی کہ اوپر سے ایک پتھر جو گرا نا جی، او اللہ معاف کرے، وہ عین غار کے دروازے کے آگے اور غار کا دروازہ بند ہو. آپ نے دیکھا ہے نا کہ پہاڑی علاقوں میں کیسے لینڈسکیپنگ ہوتی ہے، کیسے لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، کیسے کیسے پہاڑ گر رہے ہوتے ہیں، کیسے کیسے برف کے تودے گر رہے ہوتے ہیں. اب جب وہ غار کا دروازہ بند ہو گیا تو نے کہا بھئی اب تو بس یہ ہماری قبر ہے اور کیا ہو سکتا. کیوں؟ وہ تو اتنا بھاری ہے کہ ہم اس کو دھکا بھی نہیں دے سکتے. اور یہاں سے کون گزرے گا؟ کس کو پتہ لگے گا اس غار میں بندے ہیں؟ تو اس لیے انہوں نے کہا بھی اب حل کوئی نہیں، مشورہ کیا. اچھا ایسا کرو کہ کسی آدمی نے کوئی اچھا کام کیا ہے نا، اپنے کام کو ذکر کرو اور اللہ سے اسی عمل کا وسیلہ پکڑو. تو ایک آدمی نے کہا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں بکریاں چراتا تھا اور شام کو جب بکریاں چرا کے گھر لاتا تھا ان کا دودھ نکالتا تھا. میری والدہ اور والد بوڑھے ہو گئے تھے، چلنے کی طاقت نہیں ہوتی تھی، تو سب سے پہلے میں دودھ نکال کے گلاسوں میں بھر کے یا پیالے میں بھر کے لاتا تھا. اپنے بچوں کو نہیں پلاتا تھا، پہلے میں اپنے والدین کو پلاتا تھا. تو ایک دن میں وہ دودھ لے کے آیا تو اللہ کی شان یہ ہے کہ والد والدہ دونوں وہ بالکل بے ہوشی کی نیند میں ہے. میں کھڑا رہا، بچے رو رہے. حتیٰ کہ ساری رات کھڑے کھڑے گزر گئی. صبح ہوئی تو ان کی آنکھیں کھلی تو میں نے دودھ پلایا ان کو. یا اللہ، اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا اور کس کو میں دکھا رہا تھا، تو مہربانی کر ہمارا راستہ کھول دے. اس کی اس توسل عمل صالح سے وہ غار کا دہانہ جو ہے نا، جو تیسرا حصہ کھل گیا قدرتی. انہوں نے کہا بھئی الحمدللہ کچھ تو کام بنا نا، اب تم اپنا کوئی عمل صالح پیش کرو. انہوں نے کہا یا اللہ آپ جانتے ہیں ایک آدمی میرے پاس مزدوری کرتا تھا، اللہ کا بندہ اچانک غائب ہو گیا اور اس کی 1 مہینے 2 مہینے کی مزدوری جو تھے وہ میرے پاس تھی. میرے پاس کوئی ایڈریس نہیں، عنوان نہیں، میں کیسے ڈھونڈوں، کیسے پیسے بھیجوں. تو میں نے اس کے پیسوں سے بکریاں لے لی 2-3، پھر ان کے بچے ہوئے، پھر ان کے بچے ہوئے، پھر ان کے بچے ہوئے، بڑھتے گئے. کئی سال کے بعد وہ بندہ آیا، السلام علیکم، کہنے لگا مجھے پہچانا ہے؟ میں نے کہا ہاں میرے پاس تم کام کرتے تھے. میں نے کہا ہاں میں وہی آدمی ہوں، میں اپنی مزدوری چھوڑ گیا تھا، بس میں کسی ملک میں چلا گیا، اب میں واپس آیا ہوں، مجھے ضرورت ہے، اگر مہربانی کرو تو میری مزدوری دے دو. میں نے کہا میرے ساتھ. میں اس کو لے کے باڑے پہ گیا تو وہاں تو کوئی 100-150 بکری تھی. میں نے کہا یہ سب تمہاری ہیں، لے جاؤ. اس نے کہا مذاق بناتے ہو؟ میں نے کہا مذاق نہیں ہے، تمہارے پیسے بچ گئے تھے. میں نے کہا پیسے پڑے رہیں گے تو اس کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. میں نے بکریاں لے کے اللہ نے برکت ڈال دی، سب مال تیرا ہے. وہ بڑا حیران ہوا کہ تو وہ بکریاں لے کے چلا گیا. یا اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو مہربانی کر ہمارا راستہ کھول دے. تو غار جو ہے اور تھوڑی کھل گئی. اب انہوں نے تیسرے ساتھی سے کہا بھی تم بھی کوئی اپنا عمل صالح پیش کرو. اس نے کہا ہاں مجھے ایک عمل یاد ہے کہ میرے چاچے کی بیٹی تھی، بے انتہا خوبصورت تھی.
اس علاقے میں اس کا حسن جمال جو ہے وہ ضرب المثل تھا، ایسی خوبصورت لڑکی اور کوئی نہیں تھی۔ میں نے بڑی کوشش کی اس کو پھنسانے کی، چکر دینے کی، لیکن وہ میرے چکر میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں رات کو اپنے گھر میں اکیلا تھا، کنڈی کھٹکی، میں نے دروازہ کھولا تو وہی لڑکی کھڑی ہے دروازے پہ۔ اور نے کہا دیکھو تم نے مجھے ہر حال میں ورگلانے کی کوشش کی، لیکن میں نے تیری بات کبھی نہیں مانی۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب میری والدہ جو ہے وہ شدید بیمار ہے اور اس کے علاج کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، اگر تم مجھے 100 درہم دے دو تو میں تیری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ میری ماں مر جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں میں تو اسی انتظار میں تھا، میں اس کو اندر لے آیا، اپنے کمرے بستر پہ بیٹھ گیا، وہ بیٹھ گئی۔ میں نے پہلے تو 100 درہم نکالے اور اس کے بعد اس کو آ کے پیش کیے بھی یہ تمہارے 100 درہم، اب کپڑے شپڑے اتارو۔ اور جب کپڑے اتر گئے اور میں بھی بالکل کپڑے اتار کے شیطان سوار ہو گیا تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، میں نے کبھی گناہ نہیں کیا ہے، مجبور ہو کے تیرے آگے لیٹی ہوں، اگر مجھے بچا دو گناہ سے تمہاری مہربانی۔ میں نے کہا کپڑے پہنو اور 100 درہم بھی لے جاؤ، یہ بھی تمہارا ہے، اور آئندہ میں کبھی تکلیف نہیں دوں گا کہ اللہ اگر میں تجھ سے ڈر کے میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، مگر وہ تو خود آئی تھی میرے پاس، کوئی روکنے والا بھی نہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، کوئی منع کرنے والا بھی نہیں، اگر میں نے تیرے ڈر سے چھوڑا تھا تو مہربانی کر اس عمل صالح کو قبول فرما۔ تو راستہ کھل گیا اور تینوں نکل آئے۔ تو اعمال صالحہ کا وسیلہ پکڑنا، اس میں کسی عالم کا اختلاف نہیں۔ اسی طرح ایک دعا بھی آتی ہے نا حدیث پاک میں، اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک وحب عمل من یقربنی الی حبک۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت نصیب فرما، اور یا اللہ مجھے اس عمل کی بھی محبت دے جو عمل تیرے ساتھ ہمیں ملانے والا ہو، وسیلہ بن جائے۔ تو اس طرح اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اب مسئلہ باقی جو ہے مابعد اختلاف جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی کیا انبیاء علیہم السلام کے فوت ہونے کے بعد یا اللہ کے راستے میں شہید ہو جانے کے، شہید ہونے والوں کے وسیلہ پکڑ کے ہم دعا کر سکتے ہیں یا اللہ حضور کے وسیلے سے یا شہید کے وسیلے سے؟ تو بعض علماء تو کہتے ہیں کہ جائز ہے، کیونکہ شہید بھی زندہ ہے اور نبی بھی زندہ ہے، تو زندہ کے وسیلے میں تو جھگڑا کوئی نہیں، اس لیے وہ لوگ وسیلے کو جائز کرتے۔ لیکن جو محققین علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح اگر اجازت دیتے ہو تو پھر آہستہ آہستہ پھر اللہ سے مانگنا ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر اسی سے مانگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آدمی ایسا وسیلہ بھی نہ پکڑے، اور نہ صحابہ نے حضور کی وفات کے بعد کبھی پکڑا ہے۔ یہ تو ایک علماء کی یعنی ایک اجتہاد ہے، خیال ہے نا کہ جب زندہ ہے تو زندہ کا وسیلہ تو جائز۔ بھائی وہ زندگی دنیا کی الگ ہے اور عالم برزخ کی الگ ہے۔ دنیاوی زندگی میں وسیلے پکڑنے والا تو کوئی منع ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اصل یہاں جو لفظ ہے وسیلہ، اس کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے اس کو پکڑو، وابتغوا، ڈھونڈو اس عمل کو جو تمہیں اللہ سے ملانے والا ہو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ،
اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے۔ اللہ فرمایا نا کہ اللہ سے ملنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈ گا، یہی وسیلہ تو ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جب تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اور آگے لفظ آ گیا وجاہدوا فی سبیلہ، یاد رکھو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یسعون فی الارض فسادا، کہ قتل کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، لوٹتے ہیں۔ اب جہاد میں بھی تو قتل ہوتا ہے نا، بھئی جب جہاد کریں گے تو آپ دشمنوں کو، کافروں کو قتل نہیں کریں گے، قتل کریں گے، ان کا مال بھی لوٹیں گے، مال غنیمت ہوگا، ان کے غلام لڑکے غلام ہوں گے، لڑکیاں کنیزیں ہوں گی۔ تو یہ لیکن اللہ نے فرمایا دونوں میں فرق ہے۔ فی سبیل ہی، جہاد جو اللہ کے راستے میں ہو، اللہ کے دین کے لیے ہو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، یہ جہاد ہے، یہ فساد نہیں ہے۔ اور جو اللہ کے لیے نہ ہو وہ فساد فی الارض۔ یہی وجہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ فساد فی الارض اور جہاد فی الارض میں فرق نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ جہاد جو ہے سب سے افضل جہاد تو وہی ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق امیر کی قیادت میں ہتھیار لے کر کفار سے لڑنا، یا شہید یا غازی بن جانا، یہ افضل جہاد ہے۔ اور اپنے نفس امارہ کے خلاف کرنا یہ بھی جہاد ہے، کیونکہ نفس بھی تو ہمارا دشمن ہے۔ شیطان کی مخالفت کرنا یہ بھی جہاد ہے کہ شیطان بھی ہمارا دشمن ہے۔ ان شیطان لکم عدو مبین، یہ بھی جہاد ہے۔ اور معاشرے سے برائیوں کو مٹانا یہ بھی جہاد ہے۔ قلم سے اچھی تاریں، اچھی چیزیں لکھنا، ہدایت کی چیزیں لکھنا، نصیحت کی چیزیں لکھنا، حضور کی سیرت لکھنا، صحابہ کی شان لکھنا، اہل بیت کی شان لکھنا، اولیاء کرام کے واقعات لکھنا، لوگوں کو ہدایت میں، یہ بھی جہاد ہے۔ تو جہاد تلوار سے بھی ہوتا ہے، جہاد قلم سے بھی ہوتا ہے، اور جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے کہ برائی کے خلاف تقریر کر رہے ہو، شرک کے خلاف تقریر کر رہے ہو، بدعات کے خلاف تقریر کر رہے ہو، یہ بھی جہاد ہے۔ اور بلکہ ایک حدیث میں ہے افضل الجہاد کلمۃ الحق، جو ہے افضل الجہاد عند سلطان جائر، کسی ظالم بادشاہ کے سامنے حق کا کلمہ کہنا جو ہے یہ تو سب سے بڑا جہاد ہے۔ لیکن یہ ساری چیزوں میں شرط کیا ہے کہ جاہدوا فی سبیلہ ہو، اللہ کے لیے۔ اب ایک آدمی تقریر کرتا ہے کہ لوگ مجھے مقرر کہیں، عالم کہیں، مفسر کہیں، علامہ کہیں، فلاں کہیں، اپنے جناب جلوسوں پہ خوش ہوتا ہے اور اپنے نعرے لگانے والوں پہ خوش ہوتا ہے۔ یہ کوئی نہیں، یہ تو وہی ہے کہ قیامت میں ایسے لوگوں کو بلایا جائے گا۔ ہاں کیا کہ اللہ میں نے بڑے جلسے کیے، اس لیے کہ تمہیں لوگ تعریف کریں، وہ ہو چکی ہے، میرے پاس کوئی جزا نہیں ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اور آگے پھر اللہ نے فرمایا لعلکم تفلحون، اگر تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے تو امید کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ تو مومنین کے حکم تھا۔ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، شرک کیا اور کفر پہ مر گئے، اگر توبہ کر لی، ایمان لیا تو الحمدللہ پھر تو مسلمان ہو گئے نا۔ منع ہوتا ہے کفر پہ مر جانا۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ۔ اللہ نے فرمایا کافر جو کفر پہ مر گئے، اگر جو زمین ہے یہ ساری کی ساری بھری ہو خزائن کی، جواہرات کی، دولت دنیا کی، اور اتنا اور بھی ہو، اور فدیہ دے کے ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، ان کا یہ ہدیہ فدیہ قبول نہیں ہوگا۔ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم، جیسے دنیا میں پیسے دے کے چھوٹ جاتے ہیں،
اور آج کل تو ایک محاورہ بن گیا ہے نا کہ رشوت لے کے پھنس گیا تو رشوت لے کے چھوٹ جا. کہتے ہیں بھی اگر تم رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے تو اس کو پکڑنے والوں کو رشوت دے تو چھوٹ جاؤ. رشوت لے کے پھنس گیا تو رشوت دے کے چھوٹ جا. لیکن قیامت میں اتنی زمین سونے کی بھر کے بھی دو تو اللہ قبول نہیں کریں گے. ما تقبل منهم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم، جملہ اسمیہ دردناک ہمیشہ والا عذاب. يُرِيدُونَ أَن يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہم جہنم سے نکل جائیں لیکن ہرگز نہیں نکلنے والے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کافروں کے لیے عذاب جو ہے وہ دائمی ہے، وہ ہمیشہ عذاب میں سڑتے بڑھتے جلتے رہیں گے، جہنم سے نہیں نکلیں گے. تو اب اللہ نے بتلا دیا کہ فساد فی الارض کیا چیز ہے اور جہاد فی الارض کیا چیز ہے، اور وسیلہ کیا ہے، اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ کا تقرب تلاش کرو. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ قرآن پاک میں ہے اولئک کالانعام، کہ کافر جو ہیں یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گم کردہ راہ ہیں. حالانکہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کو اللہ نے جانور اور جانوروں سے بھی برا کہہ دیا. اور اللہ نے تو کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تو انسان کو سب سے اچھی حیت و قامت میں پیدا کیا ہے، تو پھر وہ جانوروں سے کیسے برا ہو گیا. اللہ کے بندے بات تو بڑی آسان ہے، مشکل تو ہے نہیں. پتہ نہیں تمہیں کیوں مشکل پڑ گئی. اگر ساری آیت کو دیکھ لیتے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے ان کو دل تو دیے ہیں لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے آنکھیں تو دی ہیں لیکن صراط مستقیم کو دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے کان تو دیے ہیں حق کا کلمہ نہیں سنتے ہیں. تو پھر ان چیزوں کا کیا فائدہ ہوا؟ پھر تو یہ تو جانور، بلکہ جانور سے بھی برے ہوئے. جانور بھی اپنے چرانے والے کی آواز سنتا ہے، جانور کو وہ بلائے تو جانور دوڑ کے آ جاتا ہے. جانور بھی اپنے گھر کو پہچانتا ہے، جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے. جانور جو ہے یعنی ایسے ہزاروں واقعات ہیں کہ گھوڑے پہ سوار ہے، گر گیا، زخمی ہو گیا، گھوڑا جا کے لوگوں کو بلا کے لے آیا، اپنے اس مالک کے اوپر آ کے کھڑا کیا، اس کی مدد کی. تو جانور، اللہ فرماتے ہیں جانور بھی گل ڈھونڈ لیتا ہے. تو کتنا بڑا بدبخت ہے کہ تجھے اللہ کا دروازہ نہیں سمجھ آیا، تجھے اللہ کا سجدہ سمجھ نہیں آیا، تجھے اللہ کی توحید سمجھ نہیں آئی. تو اب تم نے اپنے آپ کو انسانیت سے نکال دیا ہے اور حیوان بن چکے، صرف کھانے پینے کے لیے پیدا ہوئے ہو. کھانا پینا تو حیوان تم سے زیادہ کھاتا ہے. وہ ایک دفعہ مناظرہ ہو رہا تھا عیسائیوں سے. حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بڑے نفیس آدمی تھے، بڑے نازک اور نفیس، اور مناظرے کے لیے وہ تشریف لے گئے آپ کے ساتھ اور علماء بھی گئے. تو وہ شرائط مناظرہ طے کرنے کے لیے جب آپ کے شاگرد گئے وہاں، تو واپس جب آئے تو انہوں نے کہا حضرت ایک بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اس کے سامنے ایک میز تھی، ہر قسم کے انواع و اقسام کے کھانے اور مٹھائیاں اور فروٹ، اور وہ کھا رہا تھا اور کھا رہا تھا اور کھا رہا تھا اور باتیں بھی کرتا جا رہا تھا. اگر اس بدبخت نے کہیں کھانے میں کہا مناظرہ کرو تو آپ تو روٹی کا چوتھا حصہ بھی نہیں کھا سکتے، پھر تو ہماری شکست یقینی ہے. اگر اس نے کہا بھی مناظرہ بعد میں کریں گے، علمی مناظرہ بعد، پہلے کھانے کا مقابلہ کریں مولوی صاحب میرے ساتھ، تو پھر تو ہم ہار جائیں گے. پر میں بھائی اگر کھانے کا مقابلہ ہوا تو اس کے مقابلے پہ ہم ایک بھینس لا کے کھڑی کر دیں گے کہ اس کے مقابلے پر کھا کے دکھاؤ. اور اگر بھینس نہ بھی ملی تو تم میرے ساتھ جو، تم کس لیے ہو؟ کھانے والا مناظرہ تم کر لینا. پر میں بھی مناظرہ تو ہوتا ہے نہ کھانے میں، کھانے میں کیا مناظرہ ہے؟ یہ تو جانور کا کام ہے.
پر میں مناظرہ یوں کرو کہ اس پادری کو بھی اور مجھے بھی ایک مکان میں 7 دن کے لیے بند کر دو، پانی بھی نہ دو، روٹی بھی نہ دو، جو زندہ رہا وہ جیت گیا، جو مر گیا دفع ہوا، جان چھوٹی۔ کہ نہ کھانا ملائکہ کی صفت ہے، نہ پینا ملائکہ کی صفت ہے، کھانا پینا تو جانور بھی کھاتے پیتے ہیں، اس میں کون سی بات نہیں۔ تو اس لیے آدمی کھائے پیے، زمین خدا کی استعمال کرے، چھت آسمان اللہ کا استعمال کرے، روزی اللہ کی استعمال کرے، اور سجدہ قبروں پہ کرے اور غیر اللہ کو کرے، تو یہ جانور یہ اس سے بد ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے وہاں جہاں احسن تقویم ہے ثم رددناہ اسفل سافلین بھی ہے، وہ تم نے نہیں پڑھا؟ اسی طرح قرآن میں ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، کہ یہ ان کے احبار و رہبان جن کو ہم نے تورات دی، تورات کا علم دیا، لیکن اس پہ انہوں نے عمل نہ کیا، کا مثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے گدھے پہ کتابیں لاد دو تو کتابیں لادنے سے گدھے کو کوئی فائدہ ہو جائے گا، اور پر پتھر لا دو تو برابر ہے، اور کتابیں لا دو تو برابر ہے۔ یہ مانا ہے تمہیں بلا اشرف المخلوق تو تب ہے جب مخلوق تو بنے نا، خالق کو تو مانے، جب اس نے خالق کو نہ مانا تو اب اشرف المخلوقات کہاں رہا؟ اگر لڑکی اور لڑکے کا نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، کچھ دنوں کے بعد جھگڑا ہو گیا، لڑکی لڑکے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، لڑکی طلاق لینا چاہتی ہے، لڑکا طلاق نہیں دینا چاہتا، تو وہ خلو کر سکتی ہے، کورٹ میں چلی جائے، عدالت میں جا کے خلو کر لیں، کیونکہ جب ان کی نفرت ہے تو آگے کیا زندگی گزرے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے حالات ہو نا تو لڑکوں کو بھی چاہیے کہ طلاق دے کے جان چھوڑیں، ضد میں نہ آئیں۔ اب دیکھو نا جی، تم طلاق نہ دو، وہ ساری زندگی گناہ کرتی رہے تو تم بھی تو اس گناہ کے حصے دار ہو نا۔ فارغ کرو، جان چھوڑو، تم کوئی اور ڈھونڈو، کوئی اپنا اور ڈھونڈے۔ اب اسی طرح اس کو خلو کا حق ہے، شریعت نے دیا ہے کہ وہ خلو کر سکتی ہے۔ اس میں صرف یہ ہوگا کہ وہ درخواست میں شوہر جو ہے وہ یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ جو میں نے اس کو پیسے دیے تھے، مال دیا تھا، کپڑے دیے تھے، سامان، وہ واپس کرے، وہ دینا پڑے گا، اور پھر کورٹ اس کو خلو کی ڈگری دے دے گی، وہ فارغ ہو گئی، دوسری جگہ جا کے نکاح کرے۔ یہ تھوڑا کہ ساری زندگی ضد میں بندی رہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے جی، اور جی طلاق عیب ہے، طلاق کیسے، یعنی گناہ کرتے رہیں لیکن شریعت پہ عمل نہ کریں۔ تو یہی ہے نا کہ وہ حیات برزخی ہے، حیات دنیاوی نہیں، اس لیے صحابہ نے وسیلہ نہیں پکڑا، حضرت عباس کا پکڑا۔ ابھی تو میں نے بتایا ہے، پھر بھی تم نہیں سمجھے تو میں کیا کروں۔ بعض علماء قائل ہیں، بلکہ وہ ایک حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک بجاہ نبیک نبی الرحمت، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے، عقیدے میں حجت نہیں بن سکتی۔ شوال کے مہینے میں عمرہ کیا جائے، دم آئے گا؟ بالکل نہیں آئے گا۔ شوال میں کرو یا ذوالقعدہ میں کرو، اگر تم نے حج نہیں کیا کوئی دم نہیں، حج کرو گے تو پھر تمہیں دم تمتع دینا ہوگا، جب حج ہی نہیں کیا تو 100 عمرہ کرو۔ میرا بیٹا قرآن حفظ کر رہا ہے، قرآن حفظ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ ایک تو یہ بھی ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہے، ہم ہر بچے کو حافظ بنانا چاہتے ہیں، یہ ضروری تو نہیں ہوتا، کسی میں یہ صلاحیت ہے کسی میں نہیں ہے، کیوں بچے کے دماغ پر تم بوجھ بنتے ہو؟ اسی لیے اب جو مدارس ہیں نا جی، جو صحیح معنوں میں استاد ہیں پڑھانے والے، وہ 7-8 دن میں بچے کا ٹیسٹ لیتے ہیں، وہ اس کے والدین کو بلا کے بتا دیتے ہیں تمہارا بچہ قرآن حفظ نہیں کر سکتا، بلا وجہ اس پہ جبر نہ کرو، اس کا دماغ بھی جواب جائے گا، یہ پاگل ہو جائے گا، نہ قرآن کا رہے گا نہ دنیا کا رہے گا۔ ایک یہ ہے کہ ایک حدیث ہے، دلائل النبوہ میں بھی ہے
اور آج کل جو فضائل قرآن کی کتابیں چھپی ان میں بھی ہے، حضور پاک نے حضرت علی کو سکھائی تھی، وہ ہے حافظے کے لیے کہ حافظہ کمزور ہے، یاد کرتا ہے تو بھول جاتا ہے، تو وہ دعا اگر 1 جمعرات 2 جمعراتیں 3 جمعراتیں آخری حد 7 جمعراتیں ہیں کر لے تو پھر انشاءاللہ جو پڑھے گا کبھی نہیں بھولے گا۔ اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی وارزقنی اس دعا ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ فضائل قرآن کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور کتاب دلائل النبوہ للبیہقی اس کے اندر بھی یہ دعا لکھی ہوئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے صرف 3 جمعراتیں کی، اس کے بعد مجھے زندگی میں کبھی کچھ نہیں بھولا۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے طواف کرو ثواب بھیجو، قرآن پڑھو ثواب بھیجو، خیرات کرو ثواب بھیجو، صدقہ جاریہ بناؤ، ان کے لیے مدرسے بناؤ، مدرسوں کے کمرے بناؤ، مسجدیں ہیں لیکن بہت ساری ہمارے ملک میں مسجدیں ہیں لیکن ویران پڑی ہوئے، اندر سے رنگ کرائیں، ان کے اندر چٹائیاں بچھائیں، دریاں بچھائیں۔ اچھا بہت مسجدیں ہیں، میں نے اب تو مدت ہو گئی سفر نہیں کیا، پہلے میں سفر کرتا تھا اور ہمارے سفر اکثر بائی روڈ ہوتے تھے، جو ہر جگہ جو ہم نے جانا ہوتا ہے تو ہوائی جہاز ہر جگہ تو نہیں جاتا نا، تو راستے میں دیکھتے تھے مسجد ہے وضو کی جگہ نہیں، مسجد ہے استنجا خانہ نہیں، تو وہ آدمی کیا کرے پھر، کیسے وضو کرے؟ تو ایسی جگہوں پر یہ چیزیں بنا دو، استنجا خانے بنا دو، وضو کی جگہ بنا دو۔ اچھا بعض علاقے ہیں جہاں پانی نہیں، جیسے تھر کا علاقہ ہے کہ لوگ 3-3 4-4 میل سے پانی بھر کے لاتے ہیں، تو وہاں اگر تم 2-4 نلکے لگوا دو یا کوئی وہ ڈانگی ٹنک وغیرہ آ گئے ہیں آج کل وہ لگوا دو، یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ افضل صدقہ جو ہے وہ پانی ہے، پانی کا انتظام کر۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم نور وجوهنا بنور الايمان، نور قلوبنا بنور العرفان، اللهم ارزقنا علوم الاحاديث والقران، اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين، هذا البلد الامين واجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سید محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد